نمازوں کے درمیانی اوقات. ابو بکر بن ابی موسیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ کے پاس ایک سائل نمازوں کے اوقات پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا. آپ نے سوالی کو جواب نہیں دیا. اس نے کیا سوال کیا تھا؟ نمازوں کے اوقات کیا ہیں. جب فجر پھوٹی تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، جبکہ لوگ اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے. تو فجر کی نماز کب ہے کہ زمین پر اندھیرا ہو لیکن آسمان پر روشنی نظر آنے لگی. پھر جب سورج ڈھلا تو آپ نے بلال کو حکم دیا رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے ظہر کی اقامت کہی. جب کہنے والا کہے کہ دوپہر ہو گئی ہے، اور آپ ان سب سے زیادہ جاننے والے تھے کہ دوپہر کب ہوتی ہے. پھر آپ نے انہیں حکم دیا اور انہوں نے عصر کی اقامت کہی جبکہ سورج ابھی بلند تھا. پھر جب سورج نیچے چلا گیا تو آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے مغرب کی اقامت کہی. پھر جب شفق غائب ہوئی تو آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی اقامت کہی. پھر اگلے دن فجر میں تاخیر کی، یہاں تک کہ اس وقت اس سے فارغ ہوئے جب کہنے والا کہے سورج نکل آئے، نکلنے کو ہے. بالکل اینڈ تک، اینڈ کے وقت میں پڑھائی. پھر ظہر کو مؤخر کیا حتیٰ کہ گزشتہ کل کی عصر کا وقت قریب ہو گیا. پھر عصر کو مؤخر کیا، جب سلام پھیرا تو کہنے والا کہے آفتاب میں سرخی آ گئی، سورج سرخ ہو گیا. پھر مغرب کو مؤخر کیا حتیٰ کہ شفق غروب ہونے کے قریب ہوئی. پھر عشاء کو مؤخر کیا حتیٰ کہ رات کی پہلی تہائی ہو گئی. پھر صبح ہوئی تو آپ نے سائل کو بلوایا اور فرمایا نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے. عمل کر کے دکھایا. اتنی دیر لگائی جواب دینے میں، 2 دن لگے سیکھنے میں نمازوں کے اوقات. تازہ عشاء کی نماز کے لیے کیسے حساب لگائیں گے؟ 1/3 رات گزر گئی یا آدھی رات کا؟ گھنٹوں سے. مغرب کے ٹائم سے شروع کریں گے گننا. رات کب داخل ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے. سورج غروب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہاں سے دلیل پتہ چلتی؟ روزوں کے بارے میں آتا ہے نا. ثم اتم الصیام. ہاں پڑھیے اتم الصیام الی اللیل. ٹھیک ہے نا. تو وہ لیل کب شروع ہوتی ہے؟ کس کو لیل کہتے ہیں؟ جب سورج غروب ہو. شابش. ٹھیک ہے. اب سورج غروب ہوتا ہے آج کل مثلاً 5 بجے، تو آپ کی رات شروع ہو گئی. طلوع کتنے بجے ہو رہا ہے؟ چلیے 7 بجے لگا لیجئے. ٹھیک ہے. کتنے گھنٹے بنے؟ 5 اور 7 12، اور 12 اور 7 تو کتنے گھنٹے کی رات؟ پیور رات 14 گھنٹے کی رات ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کے آدھی رات کہاں ہوئی؟ 12 بجے. ٹھیک ہے. اچھا تہائی کا کیسے کرتے ہیں؟ 14 کو 3 پہ تقسیم کیجیے. اب پہلا 1/3، سیکنڈ 2 تہائی، اور آخری تیسرا حصہ. 5 گھنٹے کہ 15 گھنٹے کا اگر رات ہو، 10 بجے کے قریب ایک پہلی تہائی گزر گئی، پھر 2:30-3 بجے کے قریب تو جب قیام شروع ہو جائے تو پھر عشاء کا نماز تو نہیں نا، وہ تو اس سے پہلے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. میرا کوشچن تھا کہ عصر کی نماز یعنی آخری ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ مغرب ہونے والی تو سجدہ جائز نہیں ہوتا نا، وہ ٹائم بتائیے. یہ نماز کبھی تو مجبوری میں ٹھیک ہے. یعنی یہ کیوں بتایا گیا کہ اس وقت تک ٹائم ہے کہ اگر کسی کو مشکل ہوئی کسی وجہ سے تو وہ پھر بھی پڑھ لے. ہمارے یہاں عموماً کیا کہتے ہیں اب کوئی ٹائم نہیں، دھوپ پیلی پڑ گئی اب نہیں نماز پڑھ سکتے، سورج اندر باہر ہے نماز نہیں پڑھ سکتے. نہیں، جب تک وہ پورا اندر نہیں گیا ٹائم ہے. اچھا جب تک یعنی 5 منٹ پہلے بھی مغرب 5 منٹ پہلے بھی، حتیٰ کہ اگر 1 رکعت بھی ہوئی ہے، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے نماز کی 1 رکعت بھی پا لی اس کی بھی نماز ہو گئی. جیسے آپ اٹھے تو دیکھا کہ 10 منٹ ہے صرف سورج نکلنے میں، آپ ٹائم چیک کرتے 10 منٹ باقی، آپ جلدی سے جاتے ہیں وضو کرتے ہیں، واپس آ کر جب تک نماز پڑھتے 1 ہی رکعت ابھی پڑھی جاتی ہے آپ کی. 5 منٹ وضو کرنے میں لگ گئے، نماز شروع کرتے کرتے بیچ میں ہی سورج نکل آیا. اس کی بھی پرواہ نہ کریں، پڑھ لیں. جی فرض پہلے پڑھیں، سنت نہیں، کیونکہ سنت تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. فرض وقت کے اندر ادا ہونے چاہیے. جی استاد السلام علیکم. وعلیکم السلام. مطلب اذان جیسی ختم ہوتی ہے اس سے پہلے آپ نے وضو کیا اور جیسی اذان ختم ہوئی آپ فوراً پڑھ سکتے ہیں نماز نا؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم. جب عصر کے لیے کھڑ گئے اور مغرب کی اذان شروع ہو گئی تو اس کا کیا مسئلہ ہے استاد؟ دیر ہو گئی بلکہ کھڑ گئے اور مغرب کی بھی اذان ہو گئی، یعنی آپ نے اگر عصر کی 1 رکعت پڑھ لی ہے اور مغرب کی اذان شروع ہو گئی تو آپ عصر کی 3 رکعتیں اور بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، پوری کریں پھر مغرب پڑھیں. اب ہر نماز کا الگ الگ وقت بھی ڈیٹیل سے سمجھایا جائے گا.